اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ حضرت آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی پر جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 13ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ آیت اللہ بہجت کی زندگی میں ایک خاص موضوع کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ خاص موضوع آیت اللہ بہجت کے انقلابی نظریات سے متعلق ہے۔ توجہ فرمائیں، مرجعیت عظمیٰ حضرت آیت اللہ بروجردی کا انتقال 1961 میں ہوتا ہے۔ ایرانی سال کے مطابق 1340 شمسی کو آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوتا ہے، جو بنتی ہے ہماری عیسوی تاریخ کے مطابق۔ اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو 1961 کو آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوتا ہے۔ آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے بعد 3 اہم شخصیات مرجعیت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوتی ہیں۔ حضرت آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی، ان کے تفصیلی حالات زندگی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ یہ آیت اللہ بروجردی کے بعد مرجعیت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ دوسری شخصیت حضرت آیت اللہ سید محمد رضا گولپائگانی، ان کے حالات ہم نے ابھی تک بیان نہیں کیے، یہ بھی مرجعیت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ اور تیسری اہم شخصیت حضرت آیت اللہ سید روح اللہ الموسوی الخمینی، یہ بھی مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ 3 اہم شخصیات 1961 کو مرحوم آیت اللہ بروجردی کے جانشین قرار پاتے ہیں۔ اب اگر آپ انقلاب اسلامی کی تاریخ کو مد نظر رکھیں تو 1961 اور اس سے پہلے سیاسی جدوجہد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آغاز ہو چکی تھی، اور آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت فومنی کی اگر حالات زندگی کو مد نظر رکھا جائے تو آیت اللہ بہجت نے 1961 ہی کو حوزہ علمیہ قم المقدسہ میں اپنی ولایت فقیہ سے متعلق بحث کا آغاز کیا۔ اب آپ مد نظر رکھیں کہ تینوں تاریخیں ایک ہی سال رونما ہو رہی ہیں، یعنی انقلاب اسلامی کی تحریک اور جدوجہد بھی 1961 عیسوی سے متعلق ہے، مرحوم آیت اللہ بروجردی کی وفات بھی 1961 سے متعلق ہے، امام خمینی کی مرجعیت عظمیٰ بھی 1961 سے متعلق ہے، اور انقلاب اسلامی کی تحریک کا آغاز بھی 1961 کے آگے پیچھے ہی ہوا ہے، اور 16 سال یہ جدوجہد انقلاب اسلامی کی جاری رہی ہے، اور بعد میں انقلاب اسلامی کامیاب ہوا ہے 16 سال بعد۔ لیکن آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے 1961 ہی میں امام خمینی کی جو سیاسی جدوجہد ہے اسی کے پیش نظر ولایت فقیہ سے متعلق اپنے نظریات کو حوزہ علمیہ میں بیان کرنا شروع کیا، اور یہ نہایت اہمیت رکھتا ہے کہ آیت اللہ بہجت نے زمان اور موقعیت کی حساسیت کو مد نظر رکھا، اور عین انہی ایام میں کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ولایت فقیہ کے اپنے نظریات کو پریکٹیکل طور پر معاشرے میں جاری کرنے کے لیے جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں، آیت اللہ بہجت بھی اپنے نظریات کو پیش کر رہے ہیں، اور عین وہی نظریہ
جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کے باب میں پیش کیا، آیت اللہ بہجت نے اسی نظریے کو اپنی نظر کے طور پر ولایت فقیہ کے موضوع پر پیش کیا۔ یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت کبریٰ یہ ہمارا مورد بحث نہیں ہے ولایت فقیہ میں، بلکہ عصر غیبت میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت عامہ، اس کے تمام فرائض جو امام عصر نے انجام دینا ہے عصر حضور میں، تمام کے تمام وہ وظائف جو ہیں وہ ان کی نیابت میں ایک جامع الشرائط فقیہ ان کے منصب پر بیٹھے گا اور ان تمام کاموں کو انجام دے گا جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے انجام دینا تھے۔ یعنی آج اگر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس دور میں موجود ہوں تو ایک ولایت کبریٰ سے متعلق وظائف ہیں جو ہمارا مورد بحث نہیں ہے، ایک ولایت عمومی سے متعلق ہے، معاشرے کے نظم و نسق سے متعلق ہے، معاشرے کے اجتماعی معاملات سے متعلق اور حکومتی معاملات سے متعلق جو مسائل ہیں، تمام وہ ذمہ داریاں جو امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے انجام دینا تھیں، وہ تمام کی تمام ایک جامع الشرائط فقیہ نے انجام دینی ہے، اور وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نائب قرار پائے گا۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی نظر تھی کہ تمام وہ اختیارات اور تمام وہ وظائف جو امام عصر سے متعلق ہیں، تمام کے تمام فقیہ جامع الشرائط سے متعلق ہیں، اور اسے ولایت فقیہ مطلقہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی نظریہ پیش کیا۔ یہاں بعض اوقات بعض احباب ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ انقلابی خدمات انجام نہیں دیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیں۔ تو عزیزان محترم، ہم اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو سیاسی جد و جہد کی ترغیب دلانے والے خود آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس موضوع پر ہم درس بیان کر چکے ہیں، اور اگر آپ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست مرتب کریں تو انقلاب اسلامی کے ایام میں نہضت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دوران جتنی شخصیات بھی آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھی، تمام کی تمام اس نہضت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پشتی پناہ اور پشتیبان رہی ہیں، اور ان کی حامی رہی ہیں، اور ان کو سپورٹ کرتی رہی ہیں۔ ہم آیت اللہ عبد الحسین دستغیب شیرازی کے تفصیلی حالات آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے آیت اللہ دستغیب جو علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ آپ دیکھیں مرحوم شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں مرحوم ڈاکٹر بہشتی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم ڈاکٹر مفتح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انقلاب اسلامی کی جو سربلندی ہے اور آبیاری ہے اس میں اپنا کردار ادا کیا اور اپنا خون بھی دیا۔ یہ تمام کے تمام مفسر قرآن محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور مفسر قرآن علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ پس ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ایران کے انقلاب اسلامی میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیکھیں آیت اللہ عز الدین زنجانی مفسر قرآن علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں، اور انقلاب اسلامی میں ان کی خدمات بھی بے نظیر ہیں۔ آپ مد نظر رکھیں اس طرح کے تمام ان گراں قدر شخصیات کے اوپر کہ جنہیں مفسر قرآن نے تربیت کیا، علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے اس گراں قدر شاگرد نے تربیت کیا، اور یہ تمام شخصیات کسی نہ کسی انداز میں آیت اللہ بہجت سے وابستہ رہی ہیں۔ خود یہی جو ہم رسالہ لب اللباب بیان کر رہے ہیں آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی سے متعلق، ان کی انقلاب اسلامی ایران سے متعلق کتنی گراں قدر خدمات ہیں، اور یہ بھی مفسر قرآن کے شاگرد ہیں، اور آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند
شخصیت ہے۔ لہٰذا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انسان سازی کا ایک درس دیا اپنے شاگردوں کو، اور ایسا ایک فارمولہ عطا کر دیا کہ اس فارمولے کے تحت ان کے تمام شاگرد جو فقیہ بنے، انہوں نے اس فیلڈ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پناہی میں اپنا کسی نہ کسی انداز میں کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا نہایت اہمیت کے حامل ہیں یہ نظریات اور انقلاب اسلامی کی جد و جہد کی یہ تاریخ۔ اسے اگر آپ مد نظر رکھیں ان تمام شخصیات کو جنہوں نے علی قاضی طباطبائی کے دسترخوان سے استفادہ کیا، معنوی دسترخوان سے استفادہ کیا، اور پھر انقلاب اسلامی میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طاہرانی جو مفسر قرآن کے شاگرد تھے، رسالہ لب اللباب والے، یہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، انہوں نے آیت اللہ سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کو مرحوم آیت اللہ بہجت کی طرف متوجہ کروایا، اور بہت زیادہ آیت اللہ بہجت کی ان کے سامنے تعظیم اور تکریم کی، اور بہت ان کی اہمیت کو بیان کیا، تاکہ انقلاب اسلامی کا یہ بنیادی ستون یعنی ولی فقیہ آیت اللہ بہجت سے اپنی تمام زندگی مرتبط رہے، اور ان سے اپنی مشکلات میں ظاہری اور باطنی ان سے استفادہ کرتا رہے، اور ایسے ہی رہا۔ آیت اللہ علی خامنائی نے آیت اللہ بہجت سے مکمل استفادہ کیا۔ اس موضوع پر بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو آیت اللہ بہجت کا ولایت فقیہ سے متعلق جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ ولی فقیہ یعنی وہ شخص کہ جو فقیہ ہے، جامع الشرائط فقیہ ہے، وہ عصر غیبت کبریٰ میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مسند پر بیٹھے گا، اور تمام ان وظائف کو انجام دے گا جسے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے انجام دینا تھے۔ اور آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نظر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق بھی کتابوں میں درج ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں اس آنکھ کو پہچانتا ہوں جس آنکھ نے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کی ہو۔ نہایت ہی عظیم جملہ ہے کہ اس آنکھ کو پہچانتا ہوں۔ یا ان کے حالات زندگی سے متعلق یہ مطلب بیان کیا ہے کہ میں نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا کہ تمام علماء کا، علماء اولین و آخرین، تمام علماء کا ایک اجتماع ہے، اور اس اجتماع میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مسند صدارت پر تشریف فرما ہے، اور ایسے میں اس محفل کے اندر حضرت آیت اللہ العظمیٰ علی خامنائی تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان علماء کے اجتماع میں جو تشریف فرما ہیں وہ قیام کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس لا کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں اس نظر کی طرف بھی آیت اللہ بہجت کا ایک اشارہ ہے کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آیت اللہ علی خامنائی کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نائب مانتے تھے، اور متعدد مرتبہ جب آیت اللہ خامنائی ان سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے اس مطلب کا اظہار کیا ان کے سامنے، اور ان سے کہا کہ آپ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائب ہیں۔ اور یہ بات خود میں نے آیت اللہ بہجت کے فرزند علی بہجت سے سنی۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ مشہد الرضا ہے، اور آیت اللہ بہجت مشہد مقدس میں تشریف لائے ہیں۔ ہماری جوانی کا عالم تھا، اور ہم اس وقت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے وکیل آیت اللہ علی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے درس اخلاق اور فقہی کتابوں کا درس لیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اس وقت ہم لمحہ پڑھتے تھے۔ ہماری جوانی کا عالم تھا۔ ایسے میں
آیت اللہ بہجت مشہد الرضا تشریف لائے اور قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی بھی مشہد الرضا تشریف لائے۔ تو قائد محترم نے مشہد میں موجود جو مراجع قم سے تشریف لائے تھے ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو چونکہ باقی مراجع سے ہمارے مراسم نہیں تھے، ہم نے آغا سے کہا کہ آیت اللہ بہجت سے ہم آپ کی ملاقات کا انتظام کرواتے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کے دفتر سے ٹائم لیا، وقت لیا اور طے یہ پایا کہ آیت اللہ بہجت سے ملاقات کے لیے قائد محترم تشریف لے کر جائیں گے۔ لہٰذا اسی روز جس روز قائد ملت کی ملاقات تھی آیت اللہ بہجت کے ساتھ، اسی روز تمام پاکستانی طلاب کی مشہد میں قائد محترم سے ایک ملاقات تھی، ایک نشست تھی اور ایک میٹنگ جاری تھی۔ ہم بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اس نشست میں موجود تھے کہ ہم نے آغا سے کہا کہ آپ کا آیت اللہ بہجت سے ملاقات کا وقت ہو چکا ہے، آپ تشریف لے چلے وہاں پر، یہ علماء آپ کا انتظار کر لیں گے، ویٹ کر لیں گے اور آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے آپ کی غیر موجودگی میں، پھر آپ تشریف لائیے گا تو پھر اپنی گفتگو کو ان کے ساتھ جاری رکھیے گا۔ تو ہمارے نہایت ہی گراں قدر محترم عزیز دوست حجت الاسلام مولانا عطا محمد باقری صاحب وہ اس محفل میں علماء کے ساتھ بیٹھ گئے، اور میں اور مولانا غلام عباس کربلائی ہم دو شخصیات قائد ملت جعفریہ کے ساتھ آیت اللہ بہجت کے دفتر میں چلے گئے۔ آیت اللہ بہجت کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ ان سے ملاقات کے لیے جو شخصیت بھی آئے، اس شخصیت کے ساتھ صرف ایک شخص کو وہ اندر الاؤ کرتے تھے کہ وہ آیت اللہ بہجت کے پاس جائیں۔ زیادہ رش آیت اللہ بہجت قبول نہیں کرتے تھے، تصاویر کھنچوانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا کوئی کیمرہ مین یا کوئی ایسا ذریعہ جس سے ان باتوں کو ریکارڈ کیا جا سکے وہ نہیں تھا۔ لہٰذا آغا غلام عباس کربلائی صاحب کو اجازت نہ ملی اور وہ باہر دفتر میں تشریف فرما ہوئے، اور میں اور آیت اللہ قائد ملت جعفریہ اندر آیت اللہ بہجت سے ملاقات کے لیے گئے۔ جیسے ہی ہم اندر گئے تو وہاں پہلے سے آیت اللہ تہرانی کے فرزند موجود تھے، دو فرزند وہاں پر موجود تھے۔ آیت اللہ بہجت نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا، اپنے پاس بٹھایا قائد محترم کو اور تعارف کروایا آیت اللہ تہرانی کا، جو وہاں اس وقت موجود تھے اور پہلے سے ملاقات کر رہے تھے۔ بطور معمول آیت اللہ بہجت شخصیات سے 5 منٹ 8 منٹ 10 منٹ اتنا وقت ملاقات کرتے ہیں، چونکہ بہت ایک لمبی قطار ہوتی ہے شخصیات کی ملنے والی، اور آیت اللہ تہرانی پہلے سے موجود تھے اور علی القاعدہ ان کو وہاں سے واپس آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ آیت اللہ بہجت سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ وہیں پر رہے اور نہیں نکلے اپنے وقت پر، لہٰذا ہمیں کہا گیا کہ آپ بھی اندر چلے جائیں اور اس گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ نہایت ہی استقبال کیا آیت اللہ بہجت نے، انہیں اپنے پاس بٹھایا، اور ہماری چونکہ اس وقت جوانی کا ایک عالم تھا اور خواہش ہی ہوتی تھی کہ آیت اللہ بہجت جو کلمہ بھی اپنی زبان سے ادا کرے ہم اسے آگے بڑھ کر ضرور سنیں اور اسے اپنے دل میں مکتوب کر لیں کہ آیت اللہ بہجت نے کیا فرمایا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب قائد ملت جعفریہ آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی کی پاکستان میں مخالفت کا اور اختلاف نظر کا آغاز ہوا اور پھر آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا گیا۔ آیت اللہ بہجت نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا قائد محترم سے اور پاکستان کے حالات اور اوضاع کے بارے میں ان سے معلومات لیں۔ قائد محترم نے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں انہیں بریف کیا، تقریب مذاہب سے متعلق اپنی جدوجہد اور کاوشوں سے متعلق انہیں آگاہ کیا کہ ہم وحدت مسلمین کے لیے پاکستان میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا ہے۔ تو آیت اللہ بہجت نہایت غور سے آغا کی بات سنی اور قائد محترم سے انہوں نے نہایت ہی اہم امور کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مسئلہ جو نہایت اہم تھا وہ پاکستان کے ممبروں پر اہل سنت کے مقدسات کی اہانت تھی۔
آیت اللہ بہجت نے قائد محترم سے یہ کہا کہ آپ پاکستان کے ممبروں پر اہل سنت کے مقدسات کی اہانت کو رکوائیں، یہ کام درست نہیں ہے۔ وہی مبنی اور نظریہ کہ جو رہبر معظم نے گزشتہ دہائی میں بیان کیا کہ اہل سنت کے مقدسات کی اہانت حرام ہے، یہ اس وقت آیت اللہ بہجت نے نظریہ دیا اور قائد محترم کو اس وقت کہا کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کی پاکستان میں پاسداری کریں اور ان کی اہانت کو ممبروں سے رکوائیں، یہ کام درست نہیں ہے۔ یعنی جائز نہیں ہے کہ ان کے مقدسات کی اہانت کی جائے ممبروں سے۔ اختلافی نظر ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اہانت کرنا ممبروں پر ان کے مقدسات کی، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ پھر قائد محترم کو اور بہت سارے امور پر مشاورت کی، نصیحت کی، لیکن جب قائد محترم نے قیام کیا اور اجازت طلب کی تو آیت اللہ بہجت بلند ہوئے، کھڑے ہوئے، آگے بڑھے اور قائد محترم کے کان کے قریب آ کر انہوں نے چند جملے کہے جو میں نے نہایت غور سے سنے۔ قائد محترم کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ پاکستان میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نمائندے ہیں۔ آپ اپنی تمام تر مشکلات میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے رجوع کریں اور توسل کریں، اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کریں، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہی آپ کی تمام مشکلات کو حل کریں گے۔ یہ وہ جملے تھے جو میں نے خود آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے سنے، اور جب ہم اس ملاقات کے بعد دوبارہ پاکستانی اجتماع میں علماء میں واپس پہنچے تو پہلا سوال ہم سے وہاں پر یہ کیا گیا کہ آیت اللہ بہجت نے کیا فرمایا۔ تو چونکہ سوال قائد محترم سے تھا اور قائد محترم ان الفاظ کو بیان نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھیں کہ وہاں پر کیا ہوا ملاقات میں۔ تو میں نے اس تمام ملاقات کا تمام حالات اور واقعات نقل کیے کہ ہم کس طرح سے گئے، دفتر میں کتنی دیر ہمارا قیام ہوا، آیت اللہ بہجت کے پاس کتنی دیر ہم بیٹھے رہے، کتنے علماء پہلے سے موجود تھے، اور پھر آیت اللہ بہجت نے کیا جملے کہے۔ پھر میں اور مولانا عطا محمد باقری صاحب اور کچھ دیگر علماء دوبارہ آیت اللہ بہجت کے دفتر میں آئے اور علی بہجت سے ہم نے سوال کیا کہ آغائے بہجت نے قائد محترم سے یہ جملے کیوں کہے کہ آپ پاکستان میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نمائندے ہیں اور اپنی تمام تر مشکلات میں ان سے توسل کریں، ان کی طرف رجوع کریں، آپ کی تمام مشکلات اسی طرف سے حل ہوں گی۔ تو آغا علی نے کہا کہ در حقیقت یہی عین دقیق یہی جملے آیت اللہ بہجت نے رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنہئی مدظ اللہ العلی سے بھی کہے ہیں، اور در حقیقت یہ اس کا ایک فقہی مبنی ہے آیت اللہ بہجت کا، جس کی طرف میں آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو کے آغاز میں اشارہ کر چکا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ عصر غیبت کبریٰ میں ولایت کبریٰ کے علاوہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تمام حکومتی ذمہ داریاں اور تمام اجتماعی اور معاشرتی وظائف جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے انجام دینا ہے، ان کی غیر موجودگی میں تمام وہ وظائف اور ذمہ داریاں ایک جامع شرائط فقی نے انجام دینا ہے۔ اب یہاں آیت اللہ بہجت کے اس جملے سے میں نے ایک خاص مبنی استخراج کیا اور خاص مبنی استفادہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ آیت اللہ بہجت کی نظر میں تمام ممالک کے اندر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی یہ نیابت عامہ ان ممالک سے متعلق علماء کے پاس ہے، جو وہاں اہل حل و عقد ہیں، جو وہاں فقیہ ہیں، جو وہاں کے معاشرتی اور اجتماعی معاملات کو انجام دیتے ہیں۔ در حقیقت جب ممالک کی سرحدوں کا مسئلہ آتا ہے
تو ایران کے تمام فقہا جو ولایت فقیہ کے معتقد ہیں اور ولایت فقیہ کا پرچار کرتے ہیں یا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کو جانتے ہیں یا نظریات کی ترویج کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایران میں جو ولایت فقیہ کا نظام رائج ہے اس کا کسی دوسرے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خالصتاً ایرانی حکومتی نظام ہے، نہ تو اس کا تعلق ہندوستان سے ہے، نہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے، نہ اس کا تعلق کسی دوسرے ملک سے ہے۔ لہٰذا دوسرے ممالک اگر اپنے اندر انقلاب اسلامی کا پرچار کرنا چاہتے ہیں یا ایسا ہی مشابہ اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں وہاں اپنے ملک میں ایک متبادل نظام متعارف کروانا چاہیے کہ جو انہی خصوصیات کا حامل ہو، اور وہی نظریہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور آیت اللہ بہجت نے بھی بیان کیا کہ تمام وہ معاشرتی، اجتماعی، حکومتی معاملات کہ جو ایک فقیہ انجام دے رہا ہے، در حقیقت وہ فقیہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی مسند پر بیٹھا ہوا ان کا جانشین ہے اور ان کی نیابت عامہ میں ولایت فقیہ کے تحت ان نظریات کو انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا یہ نظریہ ہمارے پاکستان میں بہت دبے الفاظ میں بیان کیا گیا اور وہ نظریہ قیادت تھا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ قائد ملت جعفریہ کی تقاریر میں بھی یہ جملہ بیان کیا گیا، لیکن اس کو اس انداز میں اس کی تشریح نہیں کی گئی کہ قیادت کا مسئلہ پاکستان کے علماء اور پاکستان کی عوام سے متعلق ہے، ولی فقیہ کی نمائندگی کا مسئلہ جو ہے وہ ایران سے متعلق ہے، ہماری قیادت مستقل ہے، ان کی نمائندگی ہماری تائید میں ہے۔ اگر نمائندگی اور قیادت کو قرار ہو جدا کرنا تو یہ ہو سکتا ہے، قیادت اپنی جگہ پر مستقل ہے، اور اسی مبنا کے تحت کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ بہجت نے بیان کیا، اسی مبنا کے تحت عصر غیبت کبریٰ میں ایک فقیہ ان تمام ذمہ داریوں کو انجام دے گا جو امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے انجام دینا ہے۔ لہٰذا اگر قرار ہے پاکستان میں نظام ولایت فقیہ جاری ہو تو وہ ایک پاکستان میں موجود ایک فقیہ کے تحت ہوگا کہ جس فقیہ کی پشتیبانی میں تمام پاکستان کے فقہا اور بزرگ علماء اس کے پشتیبان ہوں، اور وہ منحصر بفرد قائد ملت جعفریہ ہی ہیں۔ لہٰذا اس موضوع پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، آپ اس سلسلے میں ولایت فقیہ سے متعلق جو ہم نے کچھ درس دیے آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ان کلمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت عین امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک انقلابی فکر، انقلابی سوچ کے حامل تھے، اور اپنی تمام زندگی میں آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پناہی کی ہے، اور ان کے بعد آیت اللہ علی خامنہئی مدظ اللہ العالی کی پشت پناہی اور پشتیبانی کی ہے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ آیت اللہ بہجت کے حالات زندگی واقعات پر جاری ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔